اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم سامعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اہم ترین عبارت کی میں ترجمانی و تشریح کر رہا تھا پچھلے بھی درس میں، جس میں اس بات کا ذکر آیا کہ اجماع یہ تیسرا اصل ہے۔ گویا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ان دونوں اصل اور ان دونوں دلیلوں کے بعد تیسری دلیل، تیسرا اصل اجماع، کہ جس کا علم و دین میں اعتبار ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو دوسری ایک اہم ترین بات یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پیش کی کہ تمامی اقوال و اعمال ظاہرہ ہو یا باطنہ، اہل سنت والجماعت انہی تینوں اصولوں کی روشنی میں ان اقوال و اعمال کو جانچتے پرکھتے اور انہی تینوں میزان پہ رکھ کے تولتے ہیں کہ اگر دلیل ہے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، اجماع کی، تو وہ حق ہے اور اسے قبول کیا جائے گا، اس کو دین و شریعت کے طور پر اخذ کیا جائے گا اور اس کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر ان تینوں دلائل میں سے کوئی دلیل نہیں موجود ہے اس قول و عمل کے لیے، تو یہ بات اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وہ قول و عمل باطل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ اہم ترین مسئلہ کہ آخر اجماع کون سا اجماع، کس کا اجماع، کس زمانے کا اجماع، کیا کوئی ضابطہ ہے اجماع کے لیے کہ جس سے وہ اجماع منضبط ہو؟ یاد رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں ایک بہت اہم اصولی بحث کی ہے۔ ان کے جو الفاظ ہیں کہ منضبط اجماع صرف وہی ہے جو سلف صالح کا اجماع ہو، یعنی کسی بھی مسئلے پر اگر قرون ثلاثہ مفضلہ المشہود لها بالخیر
والے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا وہ اجماع ہے، وہی اجماع معتبر و معتمد ہے اور اسی کو اجماع کہا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہنے کے بعد اس کی علت بھی بیان کی کہ سلف صالح کا اجماع ہی اجماع ہے، اس لیے کہ بعد کے ادوار میں بہت سارے اختلافات رونما ہوئے، بہت سارے اقوال لوگوں کے سامنے آئے، احوا کی کثرت ہوئی، اور ساتھ ساتھ امت بھی بہت بڑھ گئی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ دور دور پھیل گئے، لہذا بعد کے صدیوں میں یہ ہے پتہ لگانا اور اس کا احاطہ کرنا کہ فلاں مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہے، یہ حد درجہ کار دشوار ہے، اور شاید اسی لیے تو کہ شیخ الاسلام گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلف صالحین کے زمانے میں جبکہ اختلافات کا یا تو وجود ہی نہیں تھا یا بہت معمولی اختلاف تھا، اس لیے ان لوگوں کا اجماع ہی اصل معتبر اجماع ہے۔ بعد والے ادوار میں جبکہ اختلافات کی کثرت ہو گئی اور طرح طرح کے اقوال و آراء اصحاب المقالات کے سامنے آئے اور امت کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ بھی ہوا اور وہ دور دراز ملکوں میں پھیل گئے، لہذا اس بات کا کوئی امکان بھی نہ رہا کہ کسی مسئلے میں ان کے اجماع کا پتہ لگایا جا سکے، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اختلاف کے رونما ہونے کے بعد اجماع کا اعتبار نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اجماع کے تحقق کے بعد بعد والوں کے اختلاف کا اس اجماع پر جو سلف صالح نے کیا اس میں بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اجماع کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اور اسی لیے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ کیا پتا کہ امت میں اسی مسئلے میں کسی اختلاف کرنے والے نے اختلاف کیا ہو، لہذا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات حد درجہ وقیع ہے کہ اجماع جو منضبط ہو سکتا ہے، کہ جس کا احاطہ کرنا، جس کا پتہ لگانا سہل اور آسان ہے، وہ ہے سلف صالحین کا اجماع۔
اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک مسئلہ اس کا ذکر بالکل نہیں کیا ہے، اور وہ ہے مسئلہ قیاس کا۔ آپ نے صرف اصول ثلاثہ کا تذکرہ کیا، یعنی کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اجماع سلف صالحین کا، اور یہ بتایا کہ یہی تینوں اصول ہیں جو کسی قول و عمل کی صداقت و حقانیت اور اس کے بطلان کے لیے میزان و معیار ہے۔ اہل سنت کا یہی عمل، یہی ان کا منہج و طریق۔ لیکن آپ نے یہاں اپنی کتاب میں اس موقع پر قیاس کا سرے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں اس قدر بات بتائی جانی مقصود ہے کہ قیاس کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اس لیے کہ قیاس ایک مختلف فی چیز ہے، یہاں تک کہ قیاس کے مسئلے میں سلف صالحین کے نزدیک بھی اختلاف رہا ہے۔ میں ایک نکتہ جو شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، بلا تفصیل کہ میں سرسری طور پر اس اہم نکتے کا ذکر کر دے رہا ہوں۔ جو تفصیل چاہتا ہو وہ ان کی کتاب اللعالی البجیہ شرح العقیدہ الواسطیہ کی طرف رجوع فرمائے۔ انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا کہ یہ بات واضح رہے کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام انہوں نے قیاس القواعد بتلایا ہے کہ عموم کی جہت سے ایک قیاس ہے جس کو قیاس القواعد کہا جاتا ہے، اور قیاس القواعد میں سلف کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، سلف اس کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک عظیم نفع بخش علم ہے۔ البتہ دوسری قسم قیاس کی قیاس الفروع ہے، اور یہی اصولیوں اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک قیاس سے معروف ہے، اور اس کی تعریف اصولی لوگ یوں کرتے ہیں کہ ہوا الحاق فرع على اصل فی الحکم لعلت جامعۃ بینہما، کسی فرع کو اس کے اصل کا جو حکم ہے وہی حکم دینا کہ دونوں کے درمیان جو علت ہے وہ دونوں میں مشترک ہوا کرتی ہے، تو اسی علت جامعہ کی بنیاد پر فرع کو وہی حکم دے دیا جاتا ہے جو اصل کا ہے، کہ جس کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہاں مجھے اس کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں خود فقہا اور اصولیوں کے درمیان
بہت سارے اختلافات ہیں اور اس کی تفصیل اصول فقہ کے ماہرین کی کتابوں کے اندر پائی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک متفق علیہ مسئلے کے طور پر مصادر تلقی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صرف 3 ہی کا ذکر کیا ہے، کتاب و سنت اور اجماع سلف صالح کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درس جس کا موضوع ہے اہل سنت والجماعت کے ان اصولوں کے باوجود اور اس سے سابقہ دروس میں جو ان کے مناخج وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص یہ اصول ثلاثہ کہ وہ کتاب اللہ کو سب سے زیادہ راجح و مقدم رکھتے ہیں اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدم و فوقیت عطا کرتے ہیں، اور اجماع پر علم دین میں اعتبار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور اگلے درس کا موضوع یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان اصولوں پر کاربند ہونے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بالکل ہی غافل نہیں رہتے، اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ ہے اہم ترین فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں فرمایا کہ ثم هم هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشریعہ، شریعت کے موجبات کے مطابق اہل سنت والجماعت ان اصولوں کو مانتے اور ان پر کاربند رہتے ہوئے معروف کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے۔ اسی بات کی شرح و توضیح مختصراً اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔